रिकॉर्डिंग खत्म करवाई, थोड़ी देर में अमेरिका से एक बहुत बड़े डॉक्टर का फोन आया जो कई हफ्तों से मुझसे राब्ते की कोशिश में लगे हुए थे। मैंने उनको वो टाइम दिया था कि चलो इस वक्त मैं आपसे बात करूंगा। फोन आया, मैंने फोन उठाया। बहुत बड़े डॉक्टर थे, मुख्तलिफ मुल्कों में यूएसए की तरफ से उनके लेक्चर होते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में। मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब, मैंने एक क्लिप रिकॉर्ड करवाया है, ये जो मैंने सवाल का जवाब दिया कि अमेरिका में पहले पिला चुके हैं ये वैक्सीनेशन, लिहाजा इसलिए नहीं पिलाई जाती, तो मैंने कई डॉक्टरों से तस्दीक की है, तो आप भी बता दें। उन्होंने कहा भाई किसने कहा कि नहीं पिलाई जाती, अब भी पिलाई जा रही है। यही खतरे जो यहाँ आप लोगों को पिलाए जा रहे हैं, वही खतरे अमेरिका में भी पिलाए जाते हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब किसी ने उल्लू बना दिया होगा। कह रहे भाई मैं अपने बच्चों को खुद पिला के आया हूं यार। मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे यहां कितनी गलत चीजें फैलती हैं। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही समझ? सारी दुनिया में मशहूर हुआ है कि वहां नहीं पिलाए जाते, हमें क्यों पिला रहे हैं, वहां ही नहीं पिलाए जाते, हमें क्यों पिला रहे हैं। ओ भाई वहां भी पिलाए जाते हैं, वो यही खतरे खुद भी पी रहे हैं, हमको भी पिला रहे हैं। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब कोई मसला होगा। फिर मैंने अपनी जो वेबसाइट है ना, उसका एडमिन अहमद तालिब साहब जो मेरा ये पूरा बयान चला रहे हैं, वो भी अमेरिका में ही, उसको फोन किया। मैंने कहा भाई यार ये जरा रिसर्च करके बताओ कि अमेरिका में भी पोलियो के खतरे पिलाते हैं। उसने कहा मैं खुद अपने बच्चों को पिला के आया, स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता जब ये खतरे ना पिलाए जाएं। अबे ये क्या हो रहा है? हम है वही दुनिया में, हमने मशहूर किया हुआ है, वहां नहीं पिलाए जाते, यहाँ पिलाए जाते हैं। फिर परसों यूके से एक डॉक्टर आए, कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं, हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से उनका इस्लाही ताल्लुक भी है, और कैंसर के स्पेशलिस्ट इतने बड़े हैं कि वहाँ कैंसर के बारे में जो रिसर्च सेंटर है उसमें जॉब करते हैं, वो रिसर्च उनका काम है। और अमेरिका की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे पर हैं, मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस में उनके लेक्चर हो रहे हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में। उसी लेक्चर के सिलसिले में आए हुए थे, उन्होंने टाइम लिया, मैंने उनको मुलाकात का टाइम दिया। मैं तो अपने फायदे के लिए भी टाइम देता हूँ वाज़ दफ़ा। मैंने कहा ये डॉक्टर बड़े पहुंचे हुए हैं और दीनदार भी हैं, इनके कैंसर के बारे में बहुत मालूमात है इनको। उनको मैंने बिठाया, मैंने उनसे ये सवाल किया। उन्होंने कहा भाई वहाँ तो इतना ज़रूरी है कि इसके बगैर स्कूल में बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता। यूके की रिपोर्ट भी सामने आ गई। तो मेरा मकसद अभी पोलियो नहीं है, आपकी मर्जी पिलाओ ना पिलाओ, वो आपका हेडेक है। मेरा मकसद है भाई जो रिसर्च करनी हो ना, तो जो माहिरीन है ना उस फील्ड के, उनसे जाके पूछा करो। समझ में आ रही है बात? तो गन पॉइंट पे इसलिए पिला रहे हैं कि तमीज से पीते नहीं है। अमेरिका में तमीज से पी लेते हैं, वहां कोई रेंजर वाले नहीं आते पिलाने के लिए। फिर भी आप पिलाएं ना पिलाएं, लेकिन अगर रिसर्च करनी है तो इन दोनों चीजों को सामने रखें, उन डॉक्टरों से तो मिलें कम से कम। और ये बात याद रखो, आवाम के पास जब खुद तहकीक का कोई जरिया ना हो, तो दुनिया में उसूल और ज़ाब्ता ये कि फिर जुमहूर के कौल को लेना चाहिए, या तो खुद मुहक्किक हो ना, फिर तो ठीक है। जब नहीं है तो ज्यादातर लोगों एक जिस तरफ जा रहे हो उनकी गलती का इम्कान कम होता है, कम लोग जिस तरफ जा रहे हो उनकी गलती का इम्कान ज्यादा होता है। उलमा ने अवाम के बारे में एक उसूल बयान किया है, अगर किसी मसले में इख्तलाफ हो जाए किसी मसले में, और अवाम को समझ में ना आ रहा हो इसमें कौन से आलिम दुरुस्त हैं, तो उन्होंने कहा अहले हक में जो जुमहूर हैं उनके कौल को। लेकिन जुमहूर से मुराद वो जो इस फील्ड के माहिर हों। हर आलिम हर फील्ड में माहिर नहीं होता, जो उस किस्म के मसाइल में जो माहिर हैं उनमें से अक्सर के कौल को लिया जाएगा। और ये दुनिया के बहुत सारे ममालिक में तो ये लॉ है। देखें ना, असेंबली में भी अक्सरियत पे फैसला किया जाता है ना। तो लोग कहते हैं अक्सरियत तो गलत होती है। अक्सरियत हमेशा गलत नहीं होती। ये जब आयत नाजिल हुई ना कि अक्सरियत के पीछे चलोगे गुमराह हो जाओगे, ये उस वक्त नाजिल हुई है जब अक्सरियत कुफ्र और बुतपरस्ती और शिर्क में मुब्तला थी। मुसलमानों की अक्सरियत, उस फील्ड के माहिरीन की अक्सरियत गलत होगी, इसके बारे में कुरान और सुन्नत में ऐसी कोई दलील नहीं है। तो अब आप खबरें देखें, कैसे उल्टी खबरें, कैसी उल्टी खबर। फार्मी चिकन के बारे में खबर फैलती है, डॉक्टर अमजद साहब के हवाले से खबर फैली, फार्मी चिकन में ये है, फार्मी चिकन खाओगे तो ये जो तुम मुर्गियां खा रहे हो कैंसर हो रहा है, फलाना हो रहा है। मैं खुद भी बयान कर चुका हूं इस पर, वो सारे बयान मैंने यूट्यूब से हटवाए। मैंने कहा हटा, फार्मी चिकन को बिला वजह हमने इतना बदनाम करके रख दिया यार। ये फार्मी मुर्गी जो है ना, हो सकता है बुरी हो, मुझे नहीं पता भाई, लेकिन ये कि इतनी बुरी भी नहीं है जितने हमने फार्मी चिकन पे कुफ्र के फतवे लगाए हुए हैं ना। होगी सेहत के लिए, जाहिर है जो ऑर्गेनिक चीजें हैं या देसी चीजें, उनका तो कोई ऑल्टरनेट है ही नहीं। तो अब वो फार्मी चिकन के बारे में मैंने बहुत सारी रिसर्च पढ़ी इधर उधर से, और लोग पढ़ते हैं व्हाट्सएप पे फैलाते हैं ऐसी चीजें। तो पहले तो मैंने एक चिकन वाले से रब्ता किया, मैंने कहा इतनी खतरनाक खुराकें आप खिला रहे हो। उसने कहा यार मेरे पोल्ट्री फार्म आगे देखो क्या खिला रहा हूँ इसमें। और वो हमारे जानने वाले भी हैं, दोस्त भी हैं, कोई गंदी चीज नहीं खिला रहे। हाँ बास ऐसा करते हैं, ब्लड खिलाते हैं उसको, उसकी खुराक में, वो गलत करते हैं।
اس سے ہو سکتا ہے بیماریاں پھیلتی ہوں, لیکن یہ ہر ایک نہیں کر رہا یہ کام. خیر وہ ایک الگ قصہ ہے. پتا چلا کہ جی ڈاکٹر امجد صاحب تو بڑے ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ, تبلیغی جماعت میں بھی ہیں, ان کی ریسرچ ہے فارمی چکن میں یہ تباہی, یہ فلانا, یہ ڈمکانا. تو وہ جو کینسر کے اسپیشلسٹ تھے نا, سب سے زیادہ مشہور ہے فارمی چکن سے کیا پھیلتا ہے, کینسر. تو وہ جو کینسر کے اسپیشلسٹ ہیں, جو اسپیشلائزیشن کرواتے ہیں, یعنی اسپیشلسٹ کہنا سے بھی اوپر کی چیز ہو گئی نا یہ. تو میں نے ان سے پوچھا, اور ہے بھی دیندار ماشاءاللہ, میں نے کہا حضرت یہ فارمی چکن کا کینسر پیدا کرنے میں کتنا بڑا کردار ہے؟ انہوں نے کہا ابھی تک کوئی ایسی ریسرچ مارکیٹ میں. میں نے کہا بھائی وہ جو بڑی بڑی ریسرچیں آ رہی ہیں آج کل, تو ٹھیک ہے. وہ ڈاکٹر امجد صاحب کے حوالے سے جب میں نے ریسرچ شروع کی تو پتا چلا ڈاکٹر امجد صاحب کی ایسی کوئی ریسرچ نہیں ہے, کسی نے نیٹ سے کاپی پیسٹ کر کے ان کے نام سے ان کے کھاتے میں ڈال کے مارکیٹ میں چلا. سب کی زبان میں ڈاکٹر امجد صاحب. ادیب رضوی کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے نا, ڈاکٹر ادیب کڈنی کے بہت بڑے اسپیشلسٹ ہیں. اللہ معاف فرمائے مجھے بھی, میری مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ. میں نے کئی سال پہلے ایک بیان کیا تھا ڈاکٹر ادیب رضوی کے ریفرنس سے کہ گردوں کے لیے فلانی ٹیکنیکل قسم کی, ابھی میں بیان نہیں کروں گا وہ پھر پھیل جائے گا دوبارہ, وہ تو میں نے ہٹوا دیا یوٹیوب سے. وہ پرانا ہے, اب نیا نہیں ہے, نئے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا. آپ گردوں کے بارے میں زیادہ ٹینشن لینے کی کوشش, نیا بیان جو گردے کے بارے میں چل رہا ہے وہ صحیح ہے, کیونکہ وہ ہم نے ان سے رابطہ کر کے, کہ جو گردے کے اسپیشلسٹ تھے نا, اس سے رابطہ کر کے میں نے بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ بھائی یہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں, یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے. تو کولڈ ڈرنک کے حوالے سے ایک تھا, یہ ہوتا ہے یوں گردے میں ٹھا کر کے لگتی ہے یوں گردہ وغیرہ وغیرہ. میں دوبارہ نہیں کرنا چاہتا, وہ لوگ سمجھ جائیں گے کون. کچھ لوگ پرانے بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا جن کے زمانے کے انجن بند ہو چکے ہیں, وہ پھر سمجھ جائیں گے. تو اب جب ایک چیز ختم ہو گئی تو ختم ہو گئی. تو ادیب رضوی کے حوالے, ڈاکٹر ادیب رضوی بڑے ڈاکٹر ہیں, ان کے حوالے سے کڈنی کے بارے میں ایک چیز بڑی کئی سالوں سے وائرل ہو رہی ہے. ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب کہتے ہیں, اتنی زیادہ پھیلائی گئی وہ خبر, اتنی کہ ہم بھی متاثر کہ یار اتنے لوگ جھوٹ تو نہیں بول سکتے نا, یعنی واٹس ایپ پہ, فیس بک پہ, ہر جگہ. پتا چلا کہ ادیب رضوی صاحب کے فرشتوں کو بھی اس کا علم. میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا, میں نے کہا وہ تردید کیوں نہیں کر دیتے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں. انہوں نے کہا بھائی ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, وہ صبح شام لوگوں کے گردوں کی سیٹنگ میں لگے ہوئے ہیں. وہ لوگ اتنا واٹس ایپ فیس بک دیکھتے ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی تردیدیں کریں. آج ایک تردید کریں گے کوئی دوسرا ان کے حوالے سے, وہ تو سارا دن بیٹھ کے کیا کرتے رہیں گے. تو یہ تو عوام کی ذمہ داری ہے کہ کوئی خبر آئی ہے تو متعلقہ لوگوں سے پوچھو کہ آپ نے ایسا کہا بھی ہے یا نہیں کہا. یوٹیوب پہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے بیان پہ تبصرہ شروع کر دیتے ہیں, جنہوں نے وہ بیان سنا نہیں ہوتا نا, وہ آپ کا بیان سن کے اس کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ جو آپ پہ اعتراض کرنے والا ہوتا ہے اس نے آپ کا بیان سنا ہی نہیں ہوتا, کہ اس نے دعویٰ کیا کہ میرے ساتھ تو ایسا بہت ہوتا ہے. پہلے ایک مشہور فتنہ پرست تھا جس کے خلاف میں بہت بولتا تھا, وہ بہت یہ گڑبڑ کرتا تھا کہ جو دعویٰ میں نے نہیں کیا وہ پکڑتا تھا, جو میں نے کیا ہے اس کی طرف توجہ ہی نہیں تھی. میں نے پھر بولنا ہی چھوڑ دیا. میں نے کہا بلا وجہ ہمارا نام لے کے اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں. تو عوام کیا کرتی ہے, مثال کے طور پر آپ کسی کے خلاف کلپ ریکارڈ کروائیں کہ فلاں نے یہ کہا ہے اور یہ الفاظ استعمال کیے جو بالکل غلط ہیں اور یہ ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے, تو لوگ نیچے کمنٹس کریں گے فلاں نے تو بہت غلط کیا. یہ نہیں پوچھتے کہ فلاں نے ایسا کہا بھی ہے یا نہیں کہا, یہ پوچھتے ہی نہیں ہے. تو جو بات کی نہیں ہوتی وہ بنا کے پیش کر دی جاتی ہے. تو اللہ کا واسطہ فیس بک واٹس ایپ پہ پھیلی ہوئی خبروں پر اعتماد نہ کرو. ایک دن کسی نے کہا کہ وہ فلاں آرمی کا آفیسر تھا, اس نے خود اعتراف کیا ہے اور مجھے ویڈیو بھیجی, اس نے خود اعتراف کیا کہ فلاں کام ہم نے کیا ہے. میں نے کہا یہ مغنچو آرمی کا آفیسر نہیں ہے. وہ بھائی پیچھے سے کٹنگ کروا کے اور ایسے ڈریس پہن کے کوئی بھی کچھ بھی اعتراف کر سکتا ہے. اسی طرح کسی سیاسی لیڈر کے حوالے سے بھی, کسی سیاسی تنظیم کے حوالے سے بھی, اپوزیشن کے حوالے سے بھی. تو یہ سیاست میں بھی چل رہا ہے, ہر ڈاکٹروں میں بھی چل رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں میں نے یوٹیوب پہ فلاں ڈاکٹر کی یہ تحقیق پڑھی ہے. آپ پہلے یہ تو تحقیق کرو کہ جو وہ ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹر ہے بھی کہ نہیں ہے. ابھی جو یو کے ڈاکٹر آئے تھے نا مجھ سے, یعنی ان سے میری ملاقات ہوئی, تو انہوں نے ایک بات بتائی. انہوں نے کہا انٹرنیٹ پہ ایک ڈاکٹر ہے بڑا مشہور, میں نے جیسے ہی نام لکھ کے سرچ کیا نا وہ ڈاکٹر صاحب آ گئے. انہوں نے کہا یہ ڈاکٹر نہیں ہے, یہ ڈاکٹر نہیں ہے اور ایک نمبر کا فراڈی ہے یہ. لیکن میں نام نہیں بتاؤں گا آپ کو, میں نام نہیں بتاؤں گا. وہ اللہ کی قدرت ہے اس وقت میرے ذہن سے نام نکل بھی گیا ہے, لیکن وہ مشہور ڈاکٹر ہے. آپ جیسے یوٹیوب پہ لکھیں آ جائے گا سب. کہتے ہیں کہ میں اس کی مجلس میں گیا, اس کمبخت کو نہیں پتا تھا کہ یہ ڈاکٹر ہیں, یہ عام ہی بن کے گئے. یہ تو ایک حلقہ لگا ہوا ہے لوگوں کا, کسی نے پتہ نہیں کیا کہا میرے گھٹنے میں ایک تکلیف ہے ڈاکٹر صاحب. تو انہوں نے نسخہ نہیں اسٹائل سے بتاتے ہیں, آپ ایسا کریں 1 کلو دہی لیں, اس میں 1 چمچہ چونا ملائیں,
وہ پوچھ رہا ہے حضرت یہ پان والا چونا. ابے پاگل, پان والا چونا نہیں بھائی, یہ جو چونا ہوتا ہے دیواروں پہ کرنے والا, یہ والا چونا. اتنے کانفیڈنس کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں نا. او بھائی دہی چونے سے گھٹنوں کا کیا, گھٹنوں کا مرض تھا پتہ نہیں گردے کا تھا. عوام بیوقوف طبیعت سے بن رہی ہے, طبیعت سے بن, اور اس پر اگر روحانیت کا لیبل لگا دو, روحانیت کا, کہ اس دہی پر پھر 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں آپ, بس وہ تو ہٹ ہو گئی, وہ کلپ بھی ہٹ ہو گیا کہ بھائی یہ کوئی چھوٹے موٹے ڈاکٹر نہیں ہے, ان کے روحانی چیزیں بھی ہیں ان کے پاس, یہ ماشاءاللہ روحانیت میں بھی ماسٹر ہیں. تو وہ کچھ پڑھنے کو پھونک دے گا یا خود ہی پھونک دے, اور نماز پڑھنے بھی چلا جائے نماز کے ٹائم پہ, پھر تو ہٹو بچوں ہو گیا بھائی. یہ تو نماز کے ٹائم پہ کلینک بند کر کے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں. تو کوئی تحقیق نہیں ہے, کوئی ریسرچ نہیں ہے کہ یہ کمبخت ڈاکٹر ہے بھی کہ نہیں ہے, کیا ہے. اور اگر بالفرض ڈاکٹر ہے تو فراڈ ہی تو نہیں ہے. دوسرے ڈاکٹروں سے پوچھو, حضرت یہ گھٹنے کے بارے میں دہی کا نسخہ بتا رہا ہے, تو کھانے سے پہلے کچھ ایک دو ڈاکٹروں سے تصدیق تو کروا لو. ہم تو لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر سچی مچی کا بھی ڈاکٹر ہے اور ایک نمبر بھی ہے, تو بھی علاج سے پہلے 2-3 ڈاکٹروں کو اور بھی دکھا دو. بھائی ایک آدمی سے غلطی بھی تو ہو سکتی ہے نا. کتنے کیسز ایسے ہوئے ہیں, سچی مچی کا ڈاکٹر ہے, مخلص ہے, لیکن آپ نے صرف ایک کو دکھایا, اس نے غلط دوا تجویز کر دی. غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے, اور آپ مر گئے یا بیمار ہو گئے, اس سے بڑے مسئلے میں مبتلا ہو گئے, تو بھائی 2-3 کو دکھا لیتے. کوئی تحقیق نہیں ہے, فیس بک اور انٹرنیٹ کی خبریں پھیل رہی ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ بدگمانیاں. ابھی میں اور بھی کچھ مثالیں دوں گا جو بڑے ایشوز دنیا میں چل رہے ہیں, لیکن اگر میں نے وہ مثالیں دی نا تو نتیجہ کیا نکلے گا, میرے خلاف 20 کلپ اور آ جائیں گے. اس سے میں مثالیں نہیں دوں گا زیادہ, میں تو ادھر ادھر کی گردے اور پھیپھڑوں کی مثالوں پہ ابھی چرخا رہا ہوں, ورنہ اس سے معاملہ بہت زیادہ خطرناک ہے. بہت اونچی سطح پہ یہ کام ہو رہا ہے. سیاسی لوگ ایک دوسرے کو بدنام کرنے کے لیے ایک دوسرے کے اچھے کاموں کو غلط بنا کے پیش کرتے ہیں. اس نے جو یہ کیا ایکچولی اصل میں اس کی نیت کیا تھی؟ بولو بھائی, ایکچولی اصل میں یہ یوں کر رہا ہے, اصل میں یہ یوں کر رہا ہے, میں نام نہیں لوں گا, وہ پھر ایک طوفان بدتمیزی کھڑا ہو جاتا ہے ہمارے ملک میں. تو اصل میں یہ یوں ہو, یعنی یہ فرض کر لیا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اچھا کام کر ہی نہیں سکتا, جو بھی کرے گا وہ غلط ہی کرے گا اس ملک میں. اس سے کیا ہو رہا ہے بھائی؟ آپس میں نفرت, لڑائیاں. ابھی دیکھو مجھ سے بہت لوگوں نے کہا پرویز مشرف کے بارے میں جو پھانسی ہوئی ہے اس پہ آپ بیان دیں. پھانسی کا جو جج نے فیصلہ سنا اس پہ, میں نے کہا مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کس بیس پہ پھانسی کا اعلان پھانسی, یعنی میں پہلے تو وہ پوری رپورٹ پڑھوں نا سپریم کورٹ کی کہ بھائی کیا کیا جرائم اس پہ ثابت کیے گئے ہیں, کس بیس پہ اس کو پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے. اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا کہ یہ صحیح سزا ہے یا غلط, اور پھر بھی میں فیصلہ خود سے نہیں کروں گا, 25 وکیلوں سے رابطہ کروں گا میں. یار تم قانون کو زیادہ جانتے ہو, جج نے اس میں دھاندلی کی ہے, یہ ایک نمبر. تو میری جب ریسرچ ہی نہیں ہے, میں عدالت کی لائن کا آدمی نہیں ہوں, تو مجھے بیان ریکارڈ کروانے کی ضرورت کیا ہے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. جس کو